مار جاوے تے آپاں خاموش ہو کے بہ جائیے ہن اندا کوئی سدے باب کیتا جائے انہاں پادریاں ساریاں نے صلاح کیتی پادریاں ساریاں صلاح کر کے نا انہاں کہا بھی اس دے نبی کو جانے ہیں جا کے اندے شکایت لانے ہیں تے بھی سانو ساڑے گھر آگے نا فضول اس نے بغیر کوئی قصور تو اس نے تماچا مارے ہیں اے سارا پروپوگنڈا انہاں اپنے مدرسے کیتا تے اتھو اپنے درس تو نکلے تے مدینہ پاک حضور دی بارگاہ دے اندر کس حالت اندر آئے کس حالت اندر آئے اس حالت اندر آئے او فناس جو پادری سے نا یہودی جنہوں آپ نے کھڑکائی ایک کے ان دے کپڑے پاڑے ان دے کپڑے پاڑے ان دے جسم دے گھٹا مٹی ملیا انہوں نے چنگا گسیٹیا انہوں اس حال اندر حضور دی بارگاہ اندر لے آئے جی میں اپنے ہانا کوئی لڑائی کسی نہ ہو جاوے تو ہوئے کچھ بھی نہ تے آپ کپڑے چھپڑے پاڑ کے جا کے ٹھانے پہنچے ہونے ہیں ویکھو جی ساڑی صورتحال ویکھو بھی ایویں ہوندا ہے نا انہاں نے بھی ایویں کیتا انہاں کپڑے پاڑے فناس یہودی دا نام برا حال کیتا خود دی تے برا حال کر کے نا حضور دی بارگاہ دے اندر لے آئے اوہ لاجپال دے مہربان نبی نے ویکھیا نا فرمایا بھی انہاں نو خیر ہے اج یہودیاں دی پوری جماعت ہی آ گئی ہے تھوڑی جی ایکو کام کرو تو بات تھوڑی جی اتنے رہ دو بس پادری خیر ہے انہاں آکھیا جی اللہ اے دوڑا اسلام میں تو دین ہے فرمایا کیوں ہے حضور پاک نے فرمایا انہوں نے کہا دوڑے صدیق اکبر نے دوڑے غلام تھے صحابی نے ساڑھے اندر سے ساڑھے گھر آگے بغیر کسی قصور تو تے اب ایکھو نا سانو مار کے آگئے ساڑھی عارض دیکھ لو ساڑھی عارض دیکھ لو میرے لاجپال مہربان نبی پریشان ہو گئے حضور پاک نے صدیق اکبر نے بلایا فرمایا ابو بکر صدیق عشر تو کیتا ہے اچھوانا سبحان اللہ عشر یہودی پادری نال فناس نال تو ایویں کیتا ہے عرض کردن سونیا کیتا تا ہے لیکن جویں دی حالت لین انہاں نہیں کیتا اچھوانا سبحان اللہ سونیا کیتا ضرور ہے لیکن جیویں دی شکل بنا کے دوڑے کو بجو آیا بیٹھا نا انہاں نہیں کیتا جنہ یہ حالات بدل کے لے آئے نے میرے آقا نے میں کی کیتا یار تو میں تو ایک تماچا ماریا ہے تے میرے آقا نے فرمایا بھی ابو بکر صدیق تو واقعی اس فناس یہودی نے تماچا ماریا ہے ابو بکر صدیق سننا آپ مکرے نہیں آپ نے جھوٹ نہیں بولیا کہ یا رسول اللہ میں کوئی غلطی نہیں ہوئی جی میں نہیں ماریا جی یا کوئی غلطی ہوگی آپ نے فرمایا یا رسول اللہ سننا محبوبہ میں واقعی اس فناس یہودی تے چہرے تے ایک تماچا ماریا ہے تے جدو ابو بکر صدیق نے اقرار کیتا نا انہاں دیکھا بھی یہ تو مان تا گیا ہے ان اگلی بات میرے آقا نے ابو بکر صدیق کو نہیں فرمایا کہ ابو بکر صدیق دس تو خود اقرار کر رہے ہیں تماچا مارے ہے تے کیوں مارے ابو بکر صدیق کہنے نے سونے میں رب رسول دی اللہ دی دعوت دیتی ہے تے میں کیا بھی اللہ وعد اولا شریک کو منو انہاں کیا اللہ مقروض ہے اللہ غریب ہے اسی امیر ہیں اللہ فقیر ہے اسی امیر ہیں اسی غنی ہیں انہاں کیتی ہے رب دی گستاخی تے پھر سونے سامنے صدیق سی نا انہاں کیتی ہے رب دی گستاخی تو سونے سامنے پھر میں سی میں پھر سونے میرے تو برداشت نہیں ہویا اگر سونے اوتے تلوار ہوندی نا پھر صدیق اکبر دا ہاتھ ہوندا تے ان دی گردن ہوندی میں تو اڑا دینا سی سونے میں سارے تے میرے کو تلوار کو نہیں سی میں تھپڑ ماریا ہے اینی گل صدیق اکبر نے کیتی سونے انہاں کی کیتا ہے رب دی گستاخی کیتی انہاں کی کیتا ہے اللہ دی گستاخی کیتی ہے اس واسطے صدیق اکبر نے فرمایا میں تھپڑ ماریا ہے اینی گل کیتی نا تے او ابو بکر صدیق نے جدو اے جواب دیتا نا انہاں گستاخی کیتی او فناس یہودی او سارے یہودی اکا ہی مکر گئے انہاں نے کیا بھی اے سونے محبوبہ ابو بکر صدیق جا تھوڑا غلام ہے نا جھوٹ بھی بول دے ایک نہیں دو نہیں یا 35 بندے گن لو ساڑھے نال گواہی دے رہے ہیں کہ اسی ایک گستاخی کی تھی سارے مکر گئے حالت خراب حالت عجیب و غریب اور منہ تے قسمہ چوک گئے مکر گئے کہ سونے محبوبہ اے اللہ دے نبی اے دواڈا غلام صدیق اکبر کی کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں انہاں نے ایسی گستاخی نہیں کیتی تے سامنے پھر صدیق اکبر سانا تو صدیق عام نے کسی بندے نے نہیں صدیق بنایا کہ میرے رب نے لقب عطا فرمایا ہے
جدو آپ پریشان ہو گئے ابو بکر صدیق بیٹا 35 بندے سارے دی سارے ہی مکر گئے نے، میرے کریم آقا نے فرمایا ابو بکر صدیق گواہ آیت پیش کر، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر اب اجے خاموش نے، یہودی مکر چکے نے، یہودی جھوٹ بول چکے نے، سونے ایسی گستاخی نہیں کی تھی، عرشاں تو اللہ نے فوراً ہی صداقت کا اعلان فرما دیتا۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، خالق کائنات نے او نقشہ اللہ نے سورۃ آل عمران کے اندر اللہ نے کس طرح کھینچیا، انہوں نے کیا بھی اسی گستاخی نہیں کی تھی، اسی الفاظ نہیں بولے کہ اللہ غریب ہے تھی اسی امیر ہیں، اللہ فقیر ہے تھی اسی امیر ہیں، اے الفاظ گستاخی رب دی اسی نہیں کی تھی نہ اسی کر سکنے ہیں۔ صدیق اکبر اجے خاموش نے، جبریل قرآن لے کے آیا، اللہ نے فرمایا لقد سمع اللہ، اللہ نے کی فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء۔ اللہ نے فرمایا تحقیق اسی یہ گل خود سن لئی ہے، اسی یہ گل لقد سمع اللہ، یہ گل میں رب نے خود سنی ہے، انہوں نے گل آکھی ہے کہ رب فقیر ہے ونانو اگنیا اسی گنی ہے۔ اللہ فرماندہ ہے ایسی گل کلی سنی نہیں ہے، وَسَنَكْتُبُ، اللہ فرماندہ ہے میں رب نے لکھ بھی لی ہے، میں رب نے ایک گل لکھ لی ہے۔ اللہ فرماندہ ہے سونے اے بدبخت نے وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاء، سونے دوڑے کو جھوٹ بول دے پہنے یہ ایسے بدبخت نے، یہ میرے نبیاں نو ناک قتل کرنے والے نے، یہ جھوٹے نے دوڑا صدیق اکبر ہے سچ ہے، یعنی صدیق اکبر آپ دا مقام آپ دی شان ہے کہ صدیق اکبر آپ جو کم کرے تے اس صداقت دا اعلان میرا رب فرماندہ ہے، گواہی میرا رب دیندہ ہے، یعنی اے آپ دے معاملہ گواہی دا آیا تے کسے دی گواہی کوئی بادشاہ دیندہ ہے، وزیر دیندہ ہے، کوئی والدان دیندہ ہے، کوئی بھائی دیندہ ہے، کوئی پڑوسی تے کوئی جنہ لمبردار دیندہ ہے، کوئی ٹھانے دار دیندہ ہے۔ صدیق اکبر دے قربان جائیے آپ دی گواہی خود عرشان خدا نے عطا فرمائی ہے۔ اچھی بارہ سبحان اللہ۔